اللہ رب العزت کے فضل اور اس کی توفیق سے سورۃ البقرہ کی اس آیت مبارکہ کے 3 حصوں کو ہم بیان کر رہے ہیں۔ سورۃ البقرہ کی یہ آیت نمبر 3 ہے اور 3 الگ الگ چیزوں کا ذکر ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب کہ ایمان والوں کا پہلا وصف بیان کیا گیا کہ وہ بن دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ دوسرا وصف یہ ہے کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ تیسرا وصف یہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی روزی میں سے اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرتے ہیں، سارا نہیں۔ شریعت نے سارا خرچ کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ کچھ اپنی ضرورت سے جو وافر ہے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا جائے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرتے ہیں، یہ دوسرا وصف ہے متقی لوگوں کا، ایمان والوں کا۔ نماز قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ نماز کے ظاہری اور باطنی حقوق وہ ادا کرتے ہیں۔ نماز کے ظاہری حقوق یہ ہیں کہ ہمیشہ ٹھیک وقت پر پابندی کے ساتھ نماز پڑھی جائے اور نماز کے فرائض، سنن اور مستحبات کا خاص خیال رکھا جائے اور تمام مفسدات و مکروہات سے بچا جائے۔ نماز میں جو فاسد کرنے والی چیزیں ہیں ان سے بھی بچا جائے، جو نماز کے مکروہات ہیں ان سے بھی بچا جائے۔ جبکہ باطنی حقوق یہ ہیں کہ آدمی دل کو غیر اللہ کے خیال سے فارغ کر کے ظاہر و باطن کے ساتھ بارگاہ حق میں متوجہ ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض و نیاز اور مناجات کرے۔ قرآن مجید کے اندر اور احادیث مبارکہ کے اندر نماز کی اہمیت، نماز کے فضائل اور نماز کے بارے میں تفصیلی ذکر جو ہے وہ ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ نماز پڑھنے والوں کے فضائل کو بیان کیا، اور جو نماز کی ادائیگی نہیں کرتے ہیں ان کے بارے میں بھی مذمت بیان کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ مومنون میں ارشاد فرمایا، قد افلح المؤمنون بے شک وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ جو ایمان والے ہیں ان کو کامیابی حاصل ہوئی۔ کیسے؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون جو اپنی نماز میں خشوع خضوع کرنے والے ہیں، خشوع خضوع سے اپنی نماز کو ادا کرنے والے ہیں۔ وہ ککڑ کی طرح نہیں کہ آیا اور جلدی جلدی سجدے کیے اور جلدی سے نماز پڑھ کے دوڑ گیا، تو یہ طریقہ کار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون خشوع خضوع سے وہ اپنی نماز کو ادا کرنے والے ہیں۔ المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء مومن جو ہے وہ مسجد میں مچھلی کی مانند ہوتا ہے کہ مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہتی ہے، ایسے ہی مومن جو ہے وہ جب مسجد میں آتا ہے تو وہ رہتا ہے کہ کوشش کرتا ہے کہ میں ہمیشہ مسجد میں رہوں۔ المنافق فی المسجد کالطیر فی القفص منافق جو ہے وہ مسجد میں ایسے آتا ہے جیسے ایک پرندہ جو ہے وہ قید خانے میں ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ابھی ابھی مجھے یہاں سے نکال دیا جائے۔ تو منافق بھی مسجد سے فوراً باہر دوڑنے کی کوشش کرتا ہے، اور مومن کا دل جو ہے وہ اللہ کے گھر سے لگا رہتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا الذین هم فی صلاتہم خاشعون کہ ایمان والے جو ہیں وہ خشوع خضوع سے نماز کی ادائیگی کرتے ہیں۔ اس صورت کے اندر یعنی سورۃ مومنون کے اندر دیگر بھی ایمان والوں کے اوصاف کو بیان کیا گیا۔ والذین هم علی صلاتہم یحافظون وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی نمازوں کو ضائع نہیں ہونے دیتے، اپنی نمازیں وہ چھوڑتے نہیں ہیں بلکہ اس کو فرض جان کر اس کی ادائیگی کرتے ہیں۔ کام کاج کو آج تو ہم نے فرض سمجھ لیا، اپنے کاموں کو اپنے اوپر لازم قرار دیا، کام بھی زندگی کا حصہ ہیں، لیکن نماز سے بڑھ کر کوئی کام نہیں ہے۔ نماز سب سے آگے ہونی چاہیے، سب سے پہلے ہونی چاہیے، کیونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ حدیث لے آئے جس میں بیان کیا گیا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب حساب و کتاب ہوگا قیامت والے دن سب سے پہلا سوال جو ہے
عبادات میں وہ نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ کسی شاعر نے اس کو فارسی کے اندر یوں بیان کیا کہ روز محشر کے جہاں گداز بود اولین پرسش نماز بود، کہ قیامت والے دن جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، لوگ ایک دوسرے کی طرف دوڑیں گے، کوئی کسی کی مدد کرنے کو تیار نہیں ہوگا۔ جب حضور شفاعت فرما دیں گے تو پھر ہر بندہ شفاعت کر رہا ہوگا، لیکن اس سے پہلے نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کو نیکی دینے کو تیار نہیں ہوگا۔ لیکن اس وقت جو حساب و کتاب ہوگا تو لوگوں سے پہلا سوال جو لازمی سوال ہوگا وہ نماز کے بارے میں ہوگا۔ اس لیے نماز کی حفاظت کرنی چاہیے، نماز کو ترک نہیں کرنا چاہیے، نماز کو چھوڑنا نہیں چاہیے بلکہ پڑھنا چاہیے۔ اور ایسے لوگ جو ایمان والے ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، نماز کی ادائیگی کرتے ہیں، ان کے بارے میں فرمایا رب کائنات نے سورۃ مومنون کے اندر اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث ہیں۔ کس کے؟ انہیں جنت کا وارث بنا دیا گیا، الذین یرثون الفردوس، کہ انہیں فردوس کا وارث بنا دیا گیا۔ جو جنت فردوس ہے ان کا وارث کن لوگوں کو بنا دیا گیا؟ جو نماز پڑھتے ہیں، جو نماز کی ادائیگی کرتے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور اس میں پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ جس کو جنت کی زندگی ملی وہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اور جو جہنم میں چلا گیا کسی سبب سے تو پھر وہ جہنم میں رہے گا۔ لیکن ایمان والا جو ہے، جس نے ایمان کلمہ طیبہ پڑھا، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو تسلیم کیا، وہ اگر جہنم میں چلا بھی گیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے اسے جنت مل جائے گی، لیکن کچھ وقت کے لیے اپنی سزا کو بھگتنے کے بعد۔ نماز میں جو سستی کرنے والے ہیں اور نماز کو ضائع کرنے والے ہیں، ان کے بارے میں رب کائنات جل وعلا نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 142 میں ارشاد فرمایا، ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم، منافق لوگ جو ہیں اپنے گمان میں اللہ کو فریب دینا چاہتے ہیں، اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں غافل کر کے مارے گا۔ یعنی وہ حقیقت میں اپنے رب کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ان کی غفلت میں ہی مار دے گا۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑے سست ہو کر کھڑے ہوتے ہیں، نماز کا وقت گزار کر اپنی مرضی سے، جماعت کا وقت گزار کر اپنی مرضی سے وہ آ کر نماز کو پڑھتے ہیں۔ یُرَاؤُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور وہ لوگوں کے سامنے ریاکاری کرتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں۔ لوگ ان کو دیکھیں، لوگ کہیں کہ یہ تو بڑا نمازی آدمی ہے، بڑا متقی پرہیزگار ہے، تو لوگوں کے دکھاوے کے لیے کوئی کام نہ ہو، کام ہو اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں، یعنی اپنے مفاد کے لیے کرتے ہیں، اپنے فائدے کے لیے کرتے ہیں، لیکن کرتے بھی تھوڑا یاد ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ مریم میں ارشاد فرمایا، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ، تو ان کے بعد وہ نالائق لوگ آ گئے ان کی جگہ پر جنہوں نے اضاعوا الصلاۃ، نمازوں کو ضائع کر دیا، واتبعوا الشہوات، اور وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرنے لگے، اپنی خواہشات کے پیچھے دوڑنے لگے، فسوف یلقون غیا، ان قریب وہ جہنم کی خوفناک وادی غی میں ان کو ڈالا جائے گا۔ الا من تاب وآمن وعمل صالحا، مگر جو توبہ کرے اور ایمان لے آئے، وعمل صالحا، اور اچھا عمل کرے، فاولئک یدخلون الجنۃ ولا یظلمون شیئا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ کون سے لوگوں کو؟ جو نماز کی حفاظت کرتے ہیں، نماز پابندی سے پڑھتے ہیں۔ نماز کی معافی کسی کو نہیں ہے۔ کوئی بندہ عالم بن جائے، مفتی بن جائے، مفتی اعظم بن جائے، کتنا بڑا ہی عالم کیوں نہ بن جائے، اس سے نماز کی کوئی معافی، کوئی حافظ قرآن بن جائے، قاری قرآن بن جائے تو نماز کی معافی نہیں ہے۔ کوئی وقت کا غوث قطب ابدال بن جائے، اس سے بھی نماز کی معافی نہیں ہے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، حضور نے نماز کو نہیں چھوڑا، اور فرمایا جو جان بوجھ کر نماز کو ترک کرتا ہے
اس نے کفر کیا، یعنی کفر کے قریب اس نے کام کیا، کیونکہ نماز جو ہے یہ دین کے ستونوں میں سے ایک ستون ہے۔ کلمہ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا بندہ پڑھے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کو تسلیم کرے، لیکن اسلام کی اگر اساس کو وہ کمزور کرتا ہے، اسلام کی بنیادوں کو کمزور کرتا ہے، تو پھر اس نے وہ کام کیا جو یہودی اور نصرانی کرتے ہیں۔ وہ تو اسلام کو گرانا چاہتے ہیں، اسلام کی اساس کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، لیکن ایمان والوں کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اپنے اسلام کو کمزور کریں۔ ولا یظلمون شیئا، اور ان پر کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ جو نمازی لوگ ہوں گے ان سے کوئی زیادتی نہیں ہوگی، ان کے حساب کتاب جو ہے وہ بالکل بہترین حساب کتاب ہوگا اور جلدی حساب لیا جائے گا۔ لوگ تو 50,000 سال کے دن میں کھڑے رہیں گے، اپنے اپنے انتظار میں لگے رہیں گے، لیکن نمازیوں کو ایسی مشکل نہیں آئے گی، اللہ تعالیٰ ان پہ اپنا فضل اور کرم فرمائے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا، پھر اس طرح 2 رکعت نماز پڑھی، اس میں تحیۃ المسجد بھی ہو سکتی ہے اور تحیۃ الوضو بھی ہو سکتی ہے، کہ ان میں خیالات نہ آنے دے تو اس کے پچھلے تمام گناہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دے گا۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھی مسلمان اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے، پھر کھڑے ہو کر اس طرح 2 رکعت نماز پڑھتا ہے کہ اپنے دل اور چہرے سے متوجہ ہو کر یہ 2 رکعتیں ادا کرتا ہے، یعنی خشوع و خضوع سے ادا کرتا ہے، توجہ اس کی غیر اللہ کی طرف نہیں ہوتی، یعنی بندہ نماز میں تو ہو اور سارے حساب کتاب دنیا داری کے نماز میں کر رہا ہو، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ خشوع و خضوع سے اللہ تعالیٰ کے حضور سر بسجود ہوتا ہے، تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت واجب فرما دیتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت عطا فرماتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے نماز پر مداومت فرمائی، یعنی باقاعدگی سے وہ نماز پڑھتا رہا، تو قیامت کے دن وہ نماز اس کے لیے نور ہوگی، برہان ہوگی، نجات ہوگی۔ اور جس نے نماز کی محافظت نہ کی، جب دل چاہ پڑھ لی، جب دل چاہ چھوڑ دی اپنی مرضی سے، تو اب اس کے لیے نہ نور ہے، نہ برہان ہے، نہ نجات ہے۔ وہ قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان اور ابی ابن خلف کے ساتھ ہوگا۔ یہ دین کے دشمن ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، یہ اللہ کے مقابلے میں کھڑے ہونے والے لوگ ہیں۔ تو قیامت کے دن جو بے نمازی ہوگا اسے قارون کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا، فرعون کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا، حامان کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا، اور حضور کے دشمن ابی ابن خلف کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں نماز پر حفاظت کرنی چاہیے اور نماز پڑھنی چاہیے۔ گھروں میں جو ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں ہیں، وہ بھی یہ بات ذہن میں رکھیں کہ نماز فرض عین ہے، کام کاج تو ہوتے رہیں گے لیکن نماز کو نہ چھوڑیں، نماز پڑھیں، 5 وقت کی نماز پڑھیں۔ جو گھروں کے معاملات ہوتے ہیں نا، جن کی پریشانیاں ختم نہیں ہوتی، وہ نماز کی حفاظت کر لیں، ان کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ جو مرد حضرات کہتے ہیں کہ ہم بڑے پریشان رہتے ہیں، ہمارے کاروبار میں ہمیں نفع نہیں ہوتا، بڑے نقصان ہو رہے ہیں، تو وہ اپنے رب کو راضی کر لیں، اور راضی کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور سر بسجود ہو جائیں، 5 وقت کی نماز کی حفاظت کر لیں، اللہ ان کی حفاظت فرمائے گا۔ جن کے گھروں میں نچاکیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، وہ کیا کریں، 5 وقت کی نماز کو معمول بنا لیں، اور قرآن پاک کی تلاوت کو روزانہ کی بنیاد پہ پڑھیں، اور گھر سے ہر قسم کی پریشانیاں، تکلیفیں، بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی تو جہنم کے اس دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے جس میں سے وہ داخل ہوگا۔ ایک نماز کوئی بندہ اگر جان بوجھ کر چھوڑتا ہے تو اس کا نام پھر جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے کہ اس دروازے سے اس بے نمازی نے داخل ہونا ہے۔ تو اب ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہمارا نام جہنم کے دروازے پر نہ ہو بلکہ جنت کے دروازے پر لکھا جائے۔ تو پھر اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا، اپنے نرم و نازک بستر کو چھوڑ کر
سردیوں کی ٹھنڈی ٹھنڈی راتوں میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ کے حضور سرب سجود ہونا پڑے گا، تو پھر انشاءاللہ جنت کے دروازے پر اس کا نام لکھا ہوا ہوگا۔ جو بے نمازی ہوتا ہے اس کا نام پھر جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ شیطان صبح صبح اٹھنے بھی نہیں دیتا، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ سویا رہے، جب سورج طلوع ہوتا ہے تو پھر لات مارتا ہے، کہتا چل اب پڑا رہ تو اس لیے سارا دن پھر اس کا سستی میں کاہلی میں گزرتا ہے، کبھی ادھر گرتا ہے کبھی ادھر گرتا ہے۔ جو صبح صبح اٹھ کر نماز پڑھتا ہے، اپنے رب کو راضی کرتا ہے، سارا دن پھرتی سے گزارتا ہے، تر و تازہ رہتا ہے، خوش و خرم رہتا ہے، کوئی پریشانی نہیں آتی، تکلیف نہیں آتی۔ اس لیے نماز کی ہمیں حفاظت کرنی چاہیے۔ یہ متقی لوگوں کا آج ہم نے دوسرا وصف سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 3 میں یہ دوسرا وصف بیان کیا، اور تیسرا وصف جو ہے وہ خرچ کرتے ہیں، اس کو انشاءاللہ کل ہم بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔